فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروحا منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران ملت، بزرگان محترم، ابھی اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ جو چھٹے پارے میں موجود ہے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں عصبیت کی وجہ سے حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کو مریم تک پہنچایا اور اللہ کی جانب سے ایک روح ہے، اور تم تین خدا نہ کہو، اس چیز سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام سب اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ پورے عالم کے لیے کافی کارساز ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر بچے کی پیدائش کے سلسلے میں دو عامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک عامل نطفہ ہوتا ہے، یعنی منی کا قطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا عامل اللہ کا کلمہ کن ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں ہوتے ہیں تو کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی بچہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ بات ہے کہ یہاں پر پہلا عامل یعنی نطفہ منفی ہے، موجود نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی مرد کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور دوسرا عامل اللہ کا کلمہ کن یہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلمہ کن حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وجود ہوا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ یا کلیمت اللہ سے یہ مراد ہے، جیسا کہ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ بشارت اللہ کے معنی میں ہے، اللہ کی بشارت، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن کریم میں بیان فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شبہ اللہ رب العزت تم کو خوشخبری دیتا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی اللہ نے خوشخبری دی تھی ایسے کلمے کی کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں وجیح ہوں گے، باوقار ہوں گے، عظمت والے ہوں گے، شان و شوکت کے ساتھ میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔
اور آخرت میں مقربین لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہوں گے، ان کو جو ہے مقرب کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم مقربین میں سے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے بغیر باپ کے جو ہے نا اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں ان کا وجود ہوا۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کے دلوں کے یعنی ذہن کے عقائد بدل گئے، اور عقائد کو بدلنے والے بھی اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ میں شروع میں بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہودیوں سے متعلق عام گفتگو نہیں کرنی ہے یا عام بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پر عیسائیوں سے متعلق بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بات کو واضح کرنا ہے، اور یہاں پر لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کب سے کہنا شروع کیا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کس نے بنایا، یہ بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ چونکہ آج ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ جو کام کرنے کے لیے آفسوں میں جاتا ہے، یا بہت سے وہ نوجوان حضرات ہیں جو آفسوں میں کام کرنے کے لیے تو نہیں جاتے، بلکہ وہ تاجرین بھی ہیں، وہ کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہ ملازمین لوگ بھی ہیں، جن کا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے، جن کا تعلق مشرکین سے بھی ہے، جن کا تعلق اہل کفر سے بھی ہے، جن کا تعلق اور مذہب کے ماننے والے لوگوں سے بھی ہے۔ جب 31 دسمبر آتا ہے تو 31 دسمبر کی رات کو ہمارا نوجوان طبقہ ان کے ساتھ میں ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں، گرچہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا، لیکن جن کا عقیدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں مل کر کے تہوار مناتے ہیں۔ میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور ہمارا بھی تجربہ ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہے کہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، اور ہم بھی ہر سال دیکھتے ہیں۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائی حضرات 81 برس تک اسلام پر قائم رہے، اور نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جیسے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا ویسے روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں یعنی 81 برس کے بعد میں یہودیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام بولس تھا، اور وہ شخص جو ہے نا بڑا بہادر قسم کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ عیسائیوں میں یہودیوں میں آپس میں جنگ ہو گئی، تو اس بولس نے بہت سے عیسائیوں کو اس وقت میں شہید کر دیا، کیونکہ عیسائی اس وقت میں حق مذہب تھا، برحق مذہب تھا۔ بہت سے عیسائی شہید ہو گئے۔ اب لڑائی ختم ہوئی، تو لڑائی ختم ہونے کے بعد میں اب یہ بولس یہ کہنے لگا یہودیوں میں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھے اور ہم نہ حق پر ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تو جنت میں جائیں گے اور ہم دوزخ میں جائیں گے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا اب ایک تدبیر کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے عیسائی بھی کافر ہو جائے،
لہٰذا اس نے تدبیر کیا کہ عیسائی جو ہے نا دوزخی ہو جائے. اس کے پاس میں ایک گھوڑا تھا جس کا نام عقاب تھا. عقاب کے اوپر سوار ہو کر کے وہ میدان قتال میں عیسائیوں کے ساتھ میں اوروں کے ساتھ میں لڑائی کیا کرتا تھا. اس نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی اور دکھاوے کے طور پر نادم ہوا, شرمندہ ہوا اور عیسائیوں سے جا کر کے یہ کہنے لگا کہ دیکھو میں جو ہے نا شرمندہ ہو گیا ہوں, اور میں نے جب توبہ کرنی چاہی تو اللہ نے یہ کہا کہ تیری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو عیسائی نہیں بنے گا, لہٰذا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں. اب عیسائیوں نے اس کی بات کے اوپر بھروسہ کر لیا, اس کو چرچ میں لے کر گئے اور وہ چرچ میں ایک کوٹری میں 1 سال تک رہا. 1 سال کے بعد میں وہ کوٹری سے باہر نکلا اور پورے اللہ والے کی شکل تھی اس کی, انجیل کو یاد کر لیا تھا اور انجیل کے معانی کو, اس کے مطلب کو, اس کے ترجمے کو بھی سمجھ لیا تھا. اب باہر آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول کر لی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو باہر بلایا, باہر سے اپنے پاس میں بلایا, کوٹری کے اندر لے کر گیا اور لے جا کر کے جو ہے نا اس کا یہ ذہن بنایا کہ اللہ رب العزت, عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ تینوں الوہیت کے عناصر تھے, یعنی تینوں بھی خدا ہیں. نعوذ باللہ. یعنی اس شخص کا ذہن جو ہے اس طریقے سے بنا دیا. اب اس شخص کو جو ہے نا باہر بھیج دیا. اب دوسرے شخص کو جو ہے اس نے بلایا اور وہ روم میں جانے کے بعد میں اس شخص کا, دوسرے شخص کا ذہن بنایا. اس کو بلا کر کے جو یہ ذہن بنایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. اور تیسرے شخص کو جو ہے اپنی کوٹری میں بلا کر کے الگ سے تنہائی میں یہ ذہن بنایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نہ آدمی تھے, نہ جسم تھا, نہ انسان تھے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بعین ہی اللہ ہے, بعین ہی اللہ تھے. یہ تیسرے کا ذہن بنایا. اب اپنے مرنے سے پہلے اس نے تینوں کو الگ الگ کر کے اپنی کوٹری میں بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ دیکھو تم میرے محبوب ہو, تم میرے نزدیکی ہو, میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کے ذہن کو مکمل جو ہے اپنے ذہن کی جیسا بنا دیا. پھر وہ گیا, دوسرا آیا, دوسرے کا ذہن بنا دیا, پھر تیسرا آیا, تیسرے کا ذہن بنا دیا. تینوں کے ذہن جو ہے نا نعوذ باللہ اسی طریقے سے بنایا اور کہا کہ دیکھو میں نے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے راضی ہیں اور میں کل کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا, اپنی قربانی دے دوں گا. لہٰذا تم تینوں اپنے اپنے عقیدے کی دعوت و تبلیغ کرنا, لوگوں میں جو ہے نا اس چیز کو چلاتے رہنا. لہٰذا وہ یہ کہہ کر کہ اپنے مذبح خانے میں گیا. جو مذبح خانہ تھا وہاں جا کر کے اس نے خودکشی کیا. اب اس کے پیچھے اس کے بعد میں ان تینوں نے اپنے اپنے عقیدے کی دعوت چلانی شروع کر دی. تینوں کے عقائد کے مطابق 3 گروہ بن گئے. ایک روایت کے مطابق 4 گروہ بن گئے. 2 کا عقیدہ ایک تھا, ایک کا عقیدہ ایک تھا, پھر تیسرے کا عقیدہ ایک تھا. 2 کا عقیدہ تو یہ تھا یعقوبیہ اور ملکائیہ کا کہ اللہ رب العزت 3 ہے, نعوذ باللہ, کہ ایک تو اللہ ہے, ایک عیسیٰ ہے اور ایک مریم ہے. اور نصورہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور تیسرے کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی بعین ہی اللہ ہے. مرقوسیہ کا یہ عقیدہ تھا. اب تینوں نے خود دعوت کا کام کیا عیسائیت کو پھیلانے کے لیے. اب ان کے گروپ بن گئے تو گروپ بننے کی وجہ سے آپس میں قتل و قتال, جنگ شروع ہو گئی. کیا آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے, یہ سمجھتے ہوں گے
کہ عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا کام اسی زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، باقاعدہ یہودیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، مسلمان نوجوان عیسائی بن رہا ہے، مسلمان نوجوان یہودی بن رہا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ہم لوگوں کو اپنے متعلق، اپنے نوجوانوں کے متعلق احساس نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں آپ جاؤ، گاؤں میں آپ جاؤ، دیہاتوں میں آپ جاؤ، تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جن لوگوں کو قرآن کریم کا علم نہیں ہے، جن کو حدیث پاک کا علم نہیں ہے، جن کو اجماع امت کا علم نہیں ہے، وہ لوگ عیسائیت میں داخل ہو رہے ہیں، مال و دولت کی حرص دلائی جا رہی ہے، لالچ دلائی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا مسلمان جو ہے کنورٹ ہو رہے عیسائیت میں، مسلمان جو ہے کنورٹ ہو رہے یہودیت میں، اور مشرکین کفار جو ہے کنورٹ ہو رہے عیسائیت میں۔ بہرحال ہم اپنے مسئلے کو اپنے سامنے رکھے، اللہ نے تو قرآن کریم میں بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے، اس سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ تو اہل کتاب نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں افراد سے کام لیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بعض عیسائیوں نے خدا مان لیا، نعوذ باللہ، بعض عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور بعض عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اکیلے ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ان سے بیان فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں عصبیت کی وجہ سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق کیا کہا، نعوذ باللہ، عیسیٰ ولد الزنا ہے، زنا کا لڑکا ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے، اور کہا کہ مریم زانیہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے تفرید سے کام لیا، اللہ نے فرمایا کہ تم افراد کو بھی چھوڑ دو، تم تفرید کو بھی چھوڑ دو۔ اگر تم نے افراد کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے تفرید کو نہیں چھوڑا، تو آگے اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اسی لیے جو ہے نا بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا وحدہ لا شریک کی ایک ہونے کی شہادت دے، یعنی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، اور جو ہے اللہ کے رسول کی عبدیت کی اور رسالت کی شہادت دے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبدیت کی اور ان کی رسالت کی شہادت دے، اور اللہ کا کلمہ ہونے کی شہادت دی، یہ اعتراف کرے، اور اللہ نے اپنے کلمے کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا، روانہ کر دیا، اور اللہ نے اپنی طرف سے روح کو صادر کر دیا، اس بات کا اعتراف کر لے، تو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا۔ شرط لگا دی ہے، جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا ہے، اللہ کا رسول مانا ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر اللہ کا بندہ تسلیم کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرا خدا بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں چھٹے پارے کے آخر میں بیان فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، تحقیق کے اہل کفر نے کہا بلا شبہ
اللہ رب العزت ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. حضرت مسیح نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے, تم اسی کی بندگی کرو, تم اسی کی غلامی کرو, اس کے سوا کسی کی غلامی نہ کرو. دیکھو بندہ ہونا جو ہے نا یہ شرف کمال ہے, بندہ ہونا جو ہے نا ایک شرافت کا درجہ رکھتا ہے, بندہ ہونا جو ہے نا یہ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. بندہ اگر بندے کی عبادت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندے کو جو ہے نا ذلت میں لے جانے والا ہے, اور یہ بندے کے دل کے اندر نفرت کو پیدا کرنے والا ہے. تو جو بھی جو ہے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نعوذ باللہ خدا مان کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بندگی کرے گا, عیسیٰ کی عبادت کرے گا, یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے گا, اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیا وہ لوگ خدا کی طرف رجوع نہیں ہوتے, کیا وہ لوگ اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے. اللہ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ تمہاری جو ہے نا مغفرت کو اللہ تمہاری جو ہے نا مغفرت کرے گا. اور اللہ نے آگے یہ بیان فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کانا یاکلان الطعام, دونوں بھی کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے والا کھانے کے بعد میں جو ہے نا اس کو پاخانے کی حاجت ہو جانا, یہ بشریت کا تقاضا ہے, یہ عبدیت کا تقاضا ہے, یہ رسالت کا تقاضا ہے, یہ الوہیت کا تقاضا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب کھانے کے محتاج ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب چلنے کے محتاج ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب سونے کے محتاج ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے محتاج ہے, مریم بھی اللہ کی محتاج ہے, تو مریم کیسے خدا ہو سکتی ہے, عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو آگے فرما دیا قد خلت من قبلہ الرسل, کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسول اور پیغمبر گزر چکے ہیں. آدم علیہ السلام گزرے, نوح علیہ السلام گزرے, اور جو ہے یعقوب علیہ السلام گزرے, یوسف گزرے, اور ایوب گزرے, سلیمان گزرے, داؤد گزرے, سب گزرے, سب دنیا میں آ کر کے چلے گئے. آنے والا جانے والا خدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ساری دنیا کو بتا دیا, پوری دنیا پر جس کی حکومت ہے, سارے آسمانوں پر جس کی حکومت ہے, ساری زمینوں پر جس کی حکومت ہے, اور بحر و بر پر جس کی حکومت ہے, اشجار پر, انہار پر, جبال پر جس کی حکومت ہے, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. آنے والا جانے والا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے. قل افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم. دیکھو جو آدمی کھانے کا محتاج ہوتا ہے, سونے کا محتاج ہوتا ہے, پینے کا محتاج ہوتا ہے, پیدا ہونے کا محتاج ہوتا ہے, وہ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی کو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان فرمایا, اپنے والد سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. برادران ملت, کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا, جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا خدا مانا, ان کا ہم ہرگز ساتھ نہ دے. اسلام میں جو ہے نا مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں, ایک عید ہے اور ایک بقرہ عید ہے. تیسرا کوئی تہوار جو ہے نا دین اسلام میں مسلمانوں کا ہے ہی نہیں. اگر تیسرا کوئی تہوار ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر بھی عمل کیا جاتا اور وہ تہوار منایا جاتا. اب یہ 31 دسمبر آنے والا ہے اور مسلمان عیسائیوں کا ساتھ دیتے ہیں, راتوں میں جاگتے ہیں, اور بائک پر, 2 ویلر پر, 4 ویلر پر کوئی کھنڈالہ جا رہا ہے, کوئی لوناوالا جا رہا ہے, کوئی کشمیر جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے. کس کا ساتھ دینے کے لیے؟ مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے. اللہ نے تو کھلم کھلا قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں کہہ دیا
اور ہم مسلمان ہیں جن کے اوپر قرآن کریم یعنی اللہ رب العزت نے حضور کے اوپر قرآن کریم نازل کیا اور امت کو یہ قرآن عطا کیا. ہمارے سامنے قرآن موجود ہے, قرآن کے حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے, اور ہم غیروں سے ڈرنا ہم نے شروع کر دیا ہے, غیروں سے ہم ڈرنے لگے ہیں. تو کہاں سے دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں کیسی کامیابی ملے گی؟ اس لیے جو ہے نا ہمارا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھائے کہ دیکھو 31 دسمبر کی راتوں میں لڑکوں کو بھی سمجھائے, لڑکیوں کو بھی سمجھائے, نوجوانوں کو سمجھائے, اور ہم اپنے جو ہے نا اپنے ماں باپ کو سمجھائے, اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ دیکھو یہ رات جو ہے نا ہمارے لیے تہوار کی رات نہیں ہے, یہ عیسائی مناتے ہیں, اس میں حصہ لینا یہ گناہ کا کام ہے اور بڑا گناہ ہے, کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہودیوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے, عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے, مشرکین نے اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے, اور ہم مشرکین کا ساتھ دیں گے؟ نعوذ باللہ, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں روکنا ہوگا اپنے نوجوانوں کو, سمجھانا ہوگا اپنے نوجوانوں کو, نوجوان لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی سمجھانا ہوگا. اس رات میں جو ہے نا کوئی خرافات نہ کرے, بلکہ جو ہے نا اللہ کا احسان سمجھے کہ اے اللہ تو نے ہم نے مسلمان بنایا, دین اسلام جیسا مذہب ہمیں عطا کیا, اے اللہ ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر قائم رکھ اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.